गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक या इलाही। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد امتیاز اتاری عرض کر رہا ہوں، یا سیدی، کچھ والدین اپنے بچوں کے رشتے جو ہے ان کے بچپن میں طے کر دیتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ بچے ان رشتوں کے اوپر راضی نہیں ہوتے، تو انکار کرنے پر جو ہے جن سے رشتہ کیا تھا وہ ناراض ہوتے ہیں، اور شادی نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ تعلق منقطع کر دیتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے کچھ مطلب پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھو، بچپن میں منگنی تو جائز ہے، بلکہ نکاح بھی اپنے شرائط کے ساتھ جائز ہے، چاہے ایک دن کے بچے کا ہو۔ البتہ یہ خدشات واقعی موجود ہیں کہ دونوں کی ابھی سے منگنی کر دی ہے، آگے چل کے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، یا یوں ہو کہ جیسے ایک ماڈرن ایک مولانا اب جمے نہیں۔ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ایک غریب، ایک امیر، ایک تعلیم یافتہ، ایک غیر تعلیم یافتہ، ایک ذہین، ایک کنذین۔ اس لیے وہ احتیاط اسی میں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور اگر کر لیا ہے تو اب نبھانا چاہیے، کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو نبھانا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایک بد مذہب ہو جاتا ہوگا، ایک سنی رہ جاتا ہوگا، ایک فریق، وہ لڑتے ہوں گے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ سنی کو چاہیے کہ رشتہ منقطع کر ہی دے، کہ اب تو جمنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ مسائل کا انبار لگ سکتا ہے بچپن میں منگنی کا۔ اگر بلا وجہ اگر کوئی شرعی وجہ نہیں تھی توڑنے کی تو پھر یا تو باقی رکھا جائے، پھر بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ زندگی ساتھ نہیں گزار سکیں گے تو بڑے بوڑھے مل کر جو فیصلہ کریں۔ توڑنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ جمے گی نہیں تو خواہ روز کی لڑائی سے مطلب ایک بار جان چھڑا لے آدمی۔ اور ابھی یہ کہ وہ مسائل نہیں ہوں گے کہ طلاق میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس میں منگنی توڑنے میں نسبتاً کم ہوتے ہیں مسائل۔ اور پھر یہ کہ سب کام خوف خدا کے ساتھ کیے جائیں اور ایک دوسرے کی برائی نہ کی جائے، کہ غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں، دل آزاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب گناہوں کا سیلاب ایسے موقع پر آتا ہوگا، الامان والعافیت۔ تو یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب گناہ کی باتیں، سب کو بچنا چاہیے، سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہ کوئی فریق اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مصیبت یہ اپنے کو ہی وہی یعنی کہ ستھرا بتاتا کہ میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے۔ تو سب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس لیے انسب یہی ہے کہ وہ جب عمریں ہو جائیں ان کی، اپنی ترکیب ہو جائے تو اسی وقت منگنی ہو، پھر اگر مجبوری نہ ہو تو منگنی بھی زیادہ لمبی نہ چلائی جائے، اس میں بھی پھر کئی مسائل ہوتے ہیں۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا حساب ہو تو شاید اس میں سہولت ہو،
مگر دیکھ بھال کر اچھی طرح ٹھوک بجا کر منگنی کی جائے اور پھر نکاح کر لیا جائے. پھر رخصتی بھی جلدی کر لی جائے کہ بعض وہ رخصتی ڈیلے کرتے ہیں، اس میں بہت خرابیاں جنم لیتی ہیں. یہ سب مشورے ہیں میرے. باقی اگر پنگوڑے میں بھی اگر منگنی ہو گئی تو یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مزمل ارشاد، درجہ دورہ حدیث، جامعۃ المدینہ، فضائل مدینہ، کہنا نو لاہور. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صاحب علم کی بارگاہ میں سوال کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اب یہ اس کا جواب تو صاحب علم ہی دے سکتا ہے. اب جواب یہ تو میرے اوپر ہی منطبق ہوگا پھر کہ اپنا احترام بتا رہے ہیں ایسے 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 سے پوچھو. پاپا اساتذہ سے، دارالفتہ والوں سے، اپنے اپنے مشائخ سے سوال کرتے ہوئے کیا کیا دیکھو آخر میں آپ نے بھی فائر کر دیا نا. ویسے حدیثوں میں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر ادب سے سوال کر عرض کرنا بھی ثابت ہے. تو اس پر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ ادب لکھا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوال کریں. پھر یہ کیا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، الفاظ نپے تلے ہوں، بے جا ضد نہ ہو، طنز نہ ہو، امتحاناً سوال نہ کرے، ضرورتاً سوال کرے، امانت داری بھی کرے کہ جواب نہ دے پائے یا جواب میں کوئی کم رہ گیا تو بلا ضرورت لوگوں سے تذکرے نہ کرے، برائیاں نہ کرے. پھر یہ کہ یہ تو چلو وہ مجمع کی بات ہوئی، ورنہ یہ کہ اگر وہ عالم اس وقت تھکا ہوا ہو یا صدمے میں ہو یا غصے میں ہو یا جلدی میں ہو تب بھی سوال نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ دوران مطالعہ نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اس کا علاج بیان فرما دیں اور مطالعہ کا شوق کس طرح بڑھایا جائے یہ بھی ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیند کا غلبہ ہو تو پوزیشن تبدیل کرنی ہوگی. جیسے بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، تھوڑا ٹہل لے، آنکھوں پر تھوڑا منہ پر پانی چھڑکے، یا ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام شروع کرے. مطالعہ کرنے میں نیند آئی تو لکھنا شروع کر دے، لکھتے ہوئے نیند آئی تو مطالعہ کرنا شروع کر دے. یا کچھ دیر اور کام کر لے، رکھنے اٹھانے کا، تو انشاءاللہ اس طرح نیند اڑانے میں مدد ملے گی. شوق تو بڑھنے کا ایسا کہ اس کے فوائد پر نظر رکھے. ہم تو دینی مطالعے کا ہی کہتے ہیں، دنیاوی مطالعے سے اپنا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. تو یہ کہ اس کے علم دین کے فوائد پر جب نظر ہوگی نا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جذبہ بڑھے گا کہ علم دین اگر یہ ہم نے پڑھا تو اس کا ثواب ہے، اچھی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. تو یہ ثواب، یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا یہ عبادت ہے. تو اس لیے میں عبادت سمجھ کر علم حاصل کر رہا ہوں، اور علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کتب بینی بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی ارشاد فرما دیجئے کہ ایک نحیف الجسم اسلامی بھائی نارمل صحت
کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ کشتے کھائے، طاقت کی دوائیں استعمال کرے، نحیف البدن کیسے قوی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عثمان غنی اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مرکز اولیا لاہور۔ باپا سے میرا سوال یہ ہے، شیطان پانی کے اندر نہیں جا سکتا، سنا ہے، کیا شیطان کے پاس پانی کے اندر جانے کی طاقت نہیں ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ جن سے سنا ان سے جواب لے لیں تو پھر پانی کے اندر ہی نہ چھپ جاؤ اپنے، یار تنگ ہی نہ کرے۔ بالکل ولایت صدیقیت سب مل جائے پانی میں، سب یہ نا اسپیڈ بریکر تو شیطان نے لگائے ہوئے سارے۔ انڈر واٹر ہم لباس سب آ ایک ہوتے گئے ہیں، ہیں، اندر نہ جیل ہونا تھا نہ کچھ بھی نہ ہو، انڈر واٹر پانی نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انڈر واٹر گھر بھی بن گئے باپا، اب تو لباس بھی آ گئے ہاں ہیں، یار۔ کچھ عرصہ رہ بھی سکتے ہیں، کوئی ہاں، پرابلم ہاں۔ نہیں ہے، شیطان نہیں ہوگا۔ شیطان وہاں نہیں جا سکتا ہے، پانی میں نہیں جا سکتا، دل کے اندر گھس سکتا ہے کم وقت، خون کی نسوں کے اندر تیر سکتا ہے، پانی کے اندر نہیں جا سکتا ہے یار۔ پانی میں اب عمارتیں بننی شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، اب ان کو کس نے مطلب بیکار رکھا ہے، تو شیطان تو جا ہی نہیں سکتا۔ شیطان جو ہے حدیث شریف میں کہ رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہے، تو جو خون کے ساتھ تیرنے پر تو مطلب ہے کہ اس کو یہ صلاحیت حاصل ہے، اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ جس طرح بھی چاہے یہ جا کر یہ کہ بہکاتا ہے۔ تو اگر یہ پانی میں جا کر نہ بہکا سکتا ہوتا تو پانی کے اندر بھی مکان بنے ہوئے، وہاں بھی گناہ کیا، وہاں تو مطلب غیر مسلم بھی اندر زیادہ تو شاید یہی رہتے ہوں گے اندر۔ اسی طرح ہمارے کئی یعنی کہ ہمارے اپنے بھی جو فوجی ہیں جو سب مرین میں جاتے ہیں پانی کے اندر، تو پھر بھی ان کی داڑھی اگ نہیں جاتی، داڑھی منڈے ہوتے باہر نکلتے، داڑھی منڈے ہی ہوتے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان جو ہے وہ پانی میں بھی جائے گا، ہوا میں بھی جائے گا، ہر جگہ ہوائی جہاز میں بھی ہوں گے تو وہاں بھی بہکائے گا، اور اگر ساتویں زمین کے نیچے چلے جائیں گے وہاں بھی بہکائے گا۔ اس سے پناہ گاہ کہیں بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ عین کعبے کے اندر بھی جا کر بہکاتا ہی ہے، عین سنہری جالیوں کے سامنے بھی آ کر بہکاتا ہے۔ تو اس لیے وہ پانی میں اندر جا کر بھی بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے۔ آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کیا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نام پر ہم اپنی مساجد کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں، اور پیارے باپا جان ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نبوی دراصل یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب اور ایسی مشہور ہو گئی ہے اس کا نام کہ کہیں بھی کوئی رکھے گا تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ صراحتاً ممانعت نہیں پڑی کہ نہیں رکھو، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے، باتیں بنائیں گے، اور طرح طرح کے اس پہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے مسجد نبوی پر ایک ہی جو ہے نا مدینہ شریف میں وہی سمجھ میں آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء سے۔ میری باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب ہم فیضان مدینہ یا کسی بھی روحانی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سنجیدگی آ جاتی ہے، لیکن جب ہم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہماری حالت پھر وہی ہو جاتی ہے جو پہلے تھی، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ میری عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا حال ارشاد فرما دیں کہ ہم ہمیشہ
سنجیدہ رہا کریں. جزاک اللہ خیر. کہ مجلس کے ماحولیات کے تو اپنے اثرات ہوتے ہی ہیں. ہر وقت ایک سی کیفیت رہتی نہیں. وہ مشہور حدیث ہے حنظلہ منافق ہو گیا والی، کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس ایک بار یہ کیفیت ایسی بنی ذہن کی کہ بس وہ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو کیفیت کچھ ہوتی ہے، گھر آتے ہیں تو انداز کچھ ہوتا ہے. تو اس پر کہ یہ تو آپ کو بہت جذبہ پیدا ہوا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو روتے ہوئے نکلے بارگاہ رسالت کی طرف. غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. بھئی کیا ہوا؟ حنظلہ منافق ہو گیا. نہیں، حنظلہ منافق نہیں ہوا. خیر فاروق اعظم ملے اور اس طرح بارگاہ رسالت میں یہ پہنچے. سرکار سے بھی یہ عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا. نہیں ہوا منافق. کچھ اس طرح کا مضمون ہے. وہی بتایا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور ہم گھر جاتے ہیں تو کیفیات بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو غالباً اس طرح فرمایا کہ اگر تمہاری یہی کیفیات رہ جائے نا باقی، تو پھر راہوں میں فرشتے تم سے ملاقات کریں. تو یوں کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. لیکن وہ صحابہ تھے، ان کی کیفیات گناہ بھری نہ ہوتی تھی. معصیت سے وہ حضرات دور ہوتے تھے. ہم لوگ واقعی یعنی کہ اچھی صحبت میں ہوتے ہیں تو نیکیوں کا ذہن بنتا ہے. صحبت سے ہٹ جاتے ہیں نا تب بھی بعض اوقات یعنی کہ گناہوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کہ جد و جہد کرے، دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے. جبھی تو اچھی صحبت کا ہمیں مطلب ہے کہ حکم دیا گیا. یہاں تک کہ ہم تو روزانہ بری صحبت سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ میں یا اللہ تیرے نافرمان بندوں سے باز آیا، ان کو میں ترک کرتا ہوں. اب ان کو ترک کیا، توبہ کی، یعنی کہ قنوت میں یہ پڑھا اور باہر نکل کر وہی بے نمازی دوست یا الٹے سیدھے جو فاسقین اس صحبت میں پہنچ گئے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. تو بہرحال یہ کہ یا اچھی صحبت میں رہے یا تنہا رہے، بری صحبت میں نہ رہے، تو گھر میں رہے زیادہ تر. جیسا کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، نجات کیا ہے؟ غالباً یہ سوال تھا. تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، بولو مت، گھر سے باہر نکلو مت، اور رو. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان نے اس کے تحت لکھا کہ بولو مت سے مراد یہ کہ بلا ضرورت مت بولو، اور گھر سے نہ نکلو. تو وہی کہ بلا ضرورت نہ نکلو، جو نماز کے لیے تو نکلنا ہے، جو ضرورت ہے جتنا نکلو، باقی گھر میں. جیسے ہم دوستوں کی منڈلیوں میں رہتے ہیں، ہماری منڈلیاں جس طرح کی ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے. رو تو یہ کہ اپنے گناہوں پر اشک باری کرو. یہ کہ خوف خدا سے رو. اب یہ صحابہ تھے، ان کے تو گناہ کیا، تو اشک باری کرو خوف خدا سے. تو اگر یہ نصیب ہو جاتا ہے تو تنہائی مدینہ کہ تنہائی میں آدمی بولنے سے بچتا ہے. کس کے سامنے کس غیبت کرے گا، کس کے سامنے چگلی کرے گا. اب تو اگر تنہائی کا توڑ موبائل فون ہے کہ یہ اب تنہا رہنے نہیں دیتا. اور اینٹی قفل مدینہ بھی کہہ لیں تو شاید غلط نہ ہو کہ گھنٹوں اس پر فضول گوئی، غیبتیں، چگلیاں، بڑی بڑی الٹی سیدھی پلاننگ ہوتی ہی رہتی ہے فون کے ذریعے. تو اب یہ کہ تنہا رہے اور فون بھی لگا رہے تو پھر وہ تنہائی نہ رہی، پھر یہ بھی نہ ہو. اگر ہے تو صرف بوقت حاجت اس کا استعمال ہو، مگر یہ کہ کون کتنا حاجت کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اپنے آپ سے معلوم کر لے. زیادہ بولنے کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، کیسے فساد ہوتے ہیں، کتنی مطلب دل آزاریاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں اس سے. زبان سے
مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے لکھا ہے کہ 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. 95%. ایک مبالغہ ہے سمجھانے کے لیے کہ زبان کو اتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بس یہ مطلب پھنسا دیتی ہے آدمی کو. تو اس طرح باہر نکلتے ہیں تو اب تو باہر نکلنے کے حالات ایسے ہو گئے کہ بدنگاہی سے بچنا بہت دشوار ہے. باہر نکلو تو آنکھوں کی حفاظت ہے. اول تو ذہن نہیں ہے. ذہن ہوتا تو بچت ہوتی. ذہن ہی نہیں. ادھر ادھر آزادی کے ساتھ آنکھیں گھوم رہی ہیں. حالانکہ یہ پریشان نظر ہی بولتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا. یہ تو ویسے ہی سنت نہیں ہے, اچھی بات بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. جبکہ کوئی ناجائز مناظر نہ دیکھے, خالی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے ٹھیک, مگر اچھی بات نہیں ہے. بچنا اچھا ہے. اور پھر یہ کیا پریشان نظری میں نظر تو پھر بھٹکتی ہے. کبھی عورت پر پڑتی ہے, کبھی سائن بورڈ پر پڑتی ہے اس پہ عورت کی تصویر, کبھی کسی گاڑی پر پڑتی ہے, گاڑی میں بھی عورت بیٹھی ہوتی ہے بے پردہ, اسکوٹر پہ بھی جا رہی تو عورت بیٹھی ہوئی پیچھے. بس بلکہ بعض ممالک میں عورتیں ہی اسکوٹر چلاتی ہیں, سائیکلیں چلاتی ہیں عورتیں. ہمارے یہاں پاکستان میں عام نہیں ہے ایسا کہ عورت سائیکلیں اسکوٹر چلائے. کہیں کہ چلاتی ہو تو پتہ نہیں مجھے, لیکن باہر ملکوں میں یہ عام ہے سائیکلیں چلانا, اسکوٹر چلانا عورتوں کا. تو بچنا جو ہے نا, باہر نکل کر آدمی اپنے آپ کو مطلب اپنی روحانیت کو بچا کر گھر پلٹ جائے, یہ ہے بڑا دشوار, بہت دشوار. لیکن اس کی وجہ سے جماعت معاف نہیں ہوگی. اب مسجد ہے اور بازار میں, گھر آپ کا بازار میں یا دکان پر ہیں آپ, تو نکلنا تو پڑے گا ہی. مگر یہ کہ نگاہوں کی حفاظت تو ضروری ہے. اس لیے آنکھوں کے قفل مدینہ کی اگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت فائدے میں رہیں گے. آنکھوں کا قفل مدینہ, زبان کا قفل مدینہ, پیٹ کا قفل مدینہ. پیٹ کا قفل مدینہ جہاں صحت کے لیے مفید ہے وہاں اس سے گناہوں میں بھی بچت ہے. کہ ڈٹ کر جو کھاتا ہے وہ اس سے گناہ بہت ہوتے ہیں, گناہوں پر اس کا نفس بہت ابھارتا ہے اس کو. جیسے روزہ ہو اور شام کا وقت آ جائے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو اس وقت آدمی بالکل مریل سا ہو جاتا ہے, بات بھی پوری نہیں ہو پاتی اس سے, اور گناہ کی طرف بھی اس کا رجحان نہیں ہوتا, اس کو گناہ کرنے کو جی نہیں جاتا اس کو. تو یوں بھوک کے فوائد بہت ہیں. اگر کم کھائے تو نفس جو ہے نا یہ تھوڑا قابو رہتا ہے, شہوت کا غلبہ کم رہتا ہے. تو اس کی وجہ سے بدنگاہی سے بچت اور گناہوں بھرے تصورات سے کمی. تو کوئی بولے میں تو روزہ رکھتا ہوں تو بھی میرے کو ایسا ہوتا ہے. تو روزہ رکھنے میں یہ ہے کہ اب افطار میں ڈٹ کر کھاتے ہیں, سحری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں, تو اب روزے میں وہ سارا دن تو غذا پیٹ میں رہتی ہے, پیٹ خالی نہیں ہو رہا. تو سحری افطاری میں بھی کھانا کم کھائیں تو اس کے فوائد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اتاری, جامعۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا تصوف اور نفاست پسندی الگ الگ ہیں, اور طالب علم کے لیے نفاست کی اہمیت ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اصل میں غالباً ان کا منشا یہ ہے کہ بعض لوگ یوں جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں نفاست پسند نہیں ہوتے, یا جو صوفیہ ہوتے ہیں یعنی اپنے ذوم فاسد میں کہ وہ گندے رہتے ہیں, اس طرح غالباً اس طرح یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہاں تو رنگ برنگی کپڑے, وہ ٹھگڑے لگانا, یعنی پیبند لگانا, اور میلے کچلے رہنا, اور لٹیں کندھوں سے نیچے لٹکاتے رہنا, یہ تصوف یہ تھوڑی ہے.
तसव्वुफ का तो मेयार बहुत बुलंद है। गौस पाक सूफी थे, गरीब नवाज सूफी थे, दाता हुजूर सूफी थे। तो तसव्वुफ और नफासत पसंदी इन मानो कर तो ज़ाहिर है कि नफासत पसंदी तसव्वुफ के मुनाफी नहीं है, अलग नहीं है, इससे उलट नहीं है इसका, ये भी इसमें शामिल है कि अन्नज़ाफ़त मिनल ईमान, तो तहारत और सफाई तो ये तो ज़रूरी है और सुन्नत है, सफाई रखना शरीयत को मतलूब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल है कि जो इस्लामी भाई हाथ पर हाथ मारते हैं मजाक के अंदर, जिससे काफ़ी आवाज़ पैदा होती है, और इससे सुना है कि इससे 10 नेकियां कम होती हैं, इसके बारे में वज़ाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ताली लेते हैं ना यूं यूं, अब वो जो तालियां बजाकर सीटियां बजाकर तवाफ करते थे ज़माना जाहिलियत में कुफ़ार, खैर उनका तो तरदीद कुरान करीम में भी उनकी आई है, मुखालफत मजम्मत आई है उनकी। और ताली ये तो मना है, ये ताली बजाना, जैसे तालियां बजाते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से जलसों में और बाद जगह बजाते हैं लोग, तो ये तो मना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अली अत्तारी है और मैं जामिअतुल मदीना गुजरात का तालिब इल्म हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि किताबों में पढ़ा है और उलमा से ये सुना है कि अंबिया हर उस बीमारी से महफूज होते हैं कि जिससे लोग गिन खाएं। तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो बीमारी लगी वो क्यों लगी? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो बीमारी क्यों लगी? जवाब इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीमार होना कोई ऐब नहीं है, बीमारी ने तो बारगाह रिसालत में भी हाजिरी की सआदत पाई, बुखार ने सलामी दी। तो इस तरह मतलब ये कि वो बीमारी जो मतलब तनफीर का बाइस हो, लोग घिन खाएं, नफरत करें, दूर भागें। सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो बीमारी नहीं लगी थी। हमारे यहाँ एक अहले सुन्नत में यही है, जैसे कि बाज़ बोलते हैं कीड़े माज़अल्लाह, तो वो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो तरदीद है इसकी, मशहूर अवाम में बहुत है। वक़ारुल फतावा में इसका रद्द फरमाया मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब ने कि ऐसी कोई बीमारी या कीड़े वगैरह नहीं थे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम तनवीर अहमद अत्तारी है और मैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के दौरा हदीस में पढ़ता हूँ। मेरा सवाल यह है कि वो कौन से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं, और वो 4 बादशाह कौन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और दूसरा इल्तिजा ये है कि मेरे लिए इस्लाम और ईमान की सलामती की दुआ फरमाएं। तो हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, नमरूद की सारी दुनिया पर बादशाह थी। चौथा बख्त नसर, ये 4 बादशाह गुजरे, 2 मुसलमान और 2 गैर मुस्लिम। अच्छा, ये 4 हो गए। और कुछ और भी सवाल था? हाँ,
کون سا ایسا نبی ہے جو زندہ نہیں ہے؟ یہ آپ سے پوچھتا ہوں. سارے نبی زندہ ہیں، البتہ وہ ظاہری حیات کے تعلق سے وعدہ موت ان پر طاری نہیں ہوا. اس میں ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے بابا جان اس کی وضاحت فرما دیں کہ امامہ شریف باندھنے کے مختلف طریقے رائج ہیں، جیسا کہ ایک طریقہ جس طرح کہ ہم باندھتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ کلہ نما ٹوپی ہوتی ہے اس کی سائڈوں پہ باندھا جاتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹوپی اوپر سے سجی ہوتی ہے مختلف موتیوں وغیرہ کے ساتھ، اور اس کے بھی صرف اطراف کے اندر امامہ شریف باندھا جاتا ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کے اندر مسنون طریقہ یعنی بالکل سنت کے مطابق کون سا طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے پیچ سیدھے ہاتھ پہ لیا جائے. آپ سیدھے ہاتھ پہ گرفت کرتے تھے پیچ کی اعلیٰ حضرت اس طرح، اور گنبد نما امامہ سنت ہے، یہ ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے. اب اگر کوئی اس طرح کی ٹوپیوں کے رواج ہیں تو اب ویسے ہی ہمارے ہاں بھی تو سخت دیوار کی ٹوپی پر امامہ پہنتے ہی ہیں، جائز تو ہے، لیکن سفید ٹوپی ایسی کہ جو سر سے چپڑی ہوئی ہو، یہ سنت ہے. میری ٹوپی دیکھیں، یہ سفید ٹوپی چپڑی ہوئی ہے سر سے، یہ اس کی میں کچھ عرصے سے اہتمام کیا ہے میں نے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا امامہ اس طرح ہے. اور یہ ہمارے یہاں یہ کہ پیچ جو ہے نا سر سے لے لیتے ہیں، یعنی کہ ٹوپی نظر نہ آئے اسے ڈھک لیتے ہیں. اپنے علماء اور مشائخ کو اس طرح دیکھا ہے میں نے. اب اگر ٹوپی نظر آتی تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ ٹوپی نظر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، اس میں اختلاف کرتے علماء. اب اگر کوئی موتیوں والی بھی ٹوپی پہنتا ہے تو اس پر بھی کوئی مطلب ہم گناہ کا کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے. اب چونکہ ہمارے علماء اور مشائخ میں مختلف انداز کے امام رائج ہے، ظاہر یہ بھی علماء ہیں. اعلیٰ حضرت بہرحال اپنی جگہ پر بہت بڑے عالم ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتا اس طرح تو اس کو جب ٹوپی پہننے والے کو برا بھلا نہیں کہتے تو جس کی امامے میں ٹوپی نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کسی کو چھیڑا نہ جائے، جبکہ شریعت نے نہیں چھیڑا تو ہم کون چھیڑنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان
اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان وصف بیاں کرتے گئے سارے سنگوش جل اور چاند ستارے وصف بیاں کرتے گئے سارے سنگوش جل اور چاند ستارے تسبیح ہے بر خوش کو تر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان تو آبادی ہے تو اصلی ہے تو آبادی ہے تو اصلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو آبادی ہے تو اصلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے تو عطار کو مولا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا
یا الہ